اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت عیس علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ نیک مرد صالح اور وطن آپ کا شام میں تھا۔ افراہیم بن یوسف کی بیٹی سے شادی کی تھی اور 10 غریب مسکین محتاجوں کو جب تک کھانا نہ کھلاتے تب تک نہ وہ کھاتے، اور 10 لوگوں کو جب تک نہ پہناتے خود نہ پہنتے، اور قبل مبتلا ہونے کیڑوں کی بلا میں نبی تھے، بعد اس کے نبی مرسل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال و فرزند عنایت کیا تھا۔ دنیا میں سب طرح سے خوش تھے، شب و روز عبادت بندگی میں رہتے۔ ایک دن یہ دیکھ کر شیطان مردود نے خدا کے راہ میں عرض کی، اے رب، تیرا بندہ ایوب علیہ السلام جو اتنی عبادت کرتا ہے اور لوگوں سے سلوک کرتا ہے، صرف یہ دولت اور فرزند کے باعث ہے، کیونکہ تو نے اس کو بہت دولت و فرزند دیے ہیں، نہیں تو کبھی ایسی عبادت نہ کرتا۔ بس ہم کو اس کے پاس بھیج جانے کا حکم دے، دیکھے تیری بندگی کیوں کر کرتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے، اس راہ سے ہم اس کو گمراہ کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے آزمانے کے لیے شیطان کو ایوب علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جا کے دیکھا کہ حضرت عبادت میں مشغول ہیں۔ بہر صورت چاہا کہ حضرت کو کچھ مغالطہ دے مگر نہ دے سکا، آخر منہ موڑ کے مرجوم و مردود ہو کے چلا گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرشتوں نے ان کی بندگی دیکھ کر تعجب کیا اور جناب باری میں عرض کی کہ ایوب علیہ السلام مال و دولت، فرزند و زن پانے کے سبب تیری بندگی کرتے ہیں، اور تو نے ان کو دنیا میں سب طرح آرام سے رکھا ہے، اس لیے ادائے شکر کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، طاعت بندگی اس کی باوجہ دولت کے نہیں بلکہ خاص میرے لیے ہے۔ جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں اگر پھیر لوں تو بھی میری بندگی کرے گا، ہر حال میں وہ ہماری رضا پر شاکر و صابر ہے۔ اس وقت جیسا میرا متی ہے، حالت فقر میں بھی اس سے زیادہ ہوگا۔ مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بلا اور مصیبت اپنے اوپر اللہ سے مانگ لی تھی تاکہ اس میں شکر زیادہ کریں اور صابروں میں داخل ہوں اور ثواب ملے۔ وہی نازل ہوئی، اے ایوب علیہ السلام، تو مجھ سے صحت اور تندرستی مانگتا ہے یا رنج و بلا؟ حضرت نے عرض کی، اے پروردگار میرے، مصیبت تیری بہتر ہے صحت و عافیت سے۔ بس بخواہش اپنی کے مرض میں گرفتار ہوئے، مرضی الہی سے تمام بدن میں ان کے پھپھولے پڑ گئے، کیڑے پڑ گئے۔ اور دوسری روایت ہے کہ ایک روز حضرت کو کسی نے کہا کہ آپ کو اللہ نے بہت مال و فرزند نعمتیں دنیا میں عطا کی ہیں۔ حضرت نے فرمایا، اس کی عوض ہم تو بہت عبادت اور شکر کرتے ہیں۔ اس بات سے خدا کو ناگوار ہوا، تب کیڑوں کے مرض میں گرفتار کیا۔ قبل اول نقصان مال و اسباب میں ہوا، بس پیچھے ایک سب چیزیں جاتی رہیں، اولاد ان کی چھت کے تلے دب کر مر گئی، اور 40,000 بھیڑ بکری، ہاتھی گھوڑے، اونٹ گائے، بیل مویشی جتنے تھے سب مر گئے۔ پاسبانوں نے آ کر حضرت کو خبر دی، آپ عبادت میں تھے۔ بعد فراغت وہ بولے، اے حضرت، آپ کی بھیڑ بکریاں میدان میں جتنی تھی غیب سے آتش آئی، سب کو جلا گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، کیا کروں، جس کی تھی سو لے گیا۔ پھر عبادت میں مشغول ہوئے۔ اس کے بعد جتنے گائے بیل تھے سب جل گئے۔ چرواہے نے آ کر خبر دی، اے نبی اللہ، آپ کے گائے بیل جتنے تھے میدان میں غیب سے آگ آ کے سب کو جلا گئے۔ یہ بھی سن کے حضرت عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بعد اس کے ستربانوں نے آ کر خبر دی، اے حضرت، جتنے 1000 اونٹ آپ کے تھے سب کے سب جل کے مر گئے۔ حضرت نے فرمایا، مرضی الہی ہے، میں کیا کروں؟ پھر سائسوں نے آ کر خبر دی، اے حضرت، جتنے گھوڑے آپ کے تھے آج سب مر گئے۔ حضرت نے فرمایا، خدا سے مجھ کو کچھ سہارا نہیں۔ بعد اس کے تمام اسباب و اثاث سلبیت، گھر دیوار دروازے فرش و فروش چھت پردے آگ سے جل گئے، کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اس وقت حضرت عبادت میں مشغول تھے، زبانیں آگ کے ان پر آ کر گرے۔ لوگوں نے حضرت سے کہا، اے حضرت، آپ کیا دیکھتے ہیں، اب تو کچھ باقی نہ رہا۔ آپ نے فرمایا، شکر ہے، ہنوز جان باقی ہے، وہ بہتر ہے سو ہے۔ پھر دوسرے دن 4 بیٹے 3 بیٹیاں معلم کے پاس پڑھتی تھی۔ اتفاقاً معلم کسی کام کو مکتب سے نکل گیا تھا، آ کے دیکھتا ہے کہ لڑکے بالے چھت کے نیچے سب دب کے مر گئے۔ معلم نے جا کر حضرت کو خبر دی، اے حضرت، آپ کی اولاد لڑکے بالے مکتب میں چھت گرنے سے دب کر مر گئے۔ حضرت نے فرمایا، سب شہید ہوئے۔ غرض زند و فرزند، مال و متاع، گھر بار سب جاتا رہا، کوئی چیز باقی نہ رہی۔ غم فرزندان سے صبر کرتے اور بیوی کو بھی سمجھاتے اور یہ کہتے، صبر کنجی ہے کشادگی کی۔ پھر 1 ہفتے کے بعد حالت نماز میں پاؤں میں پھپھولا پڑا اور زخم ہوا، یہاں تک کہ تمام بدن کا گوشت سڑ کے کیڑے پڑ گئے۔ باوجود اس کے
پھر پر بھی اللہ خدا کی بندگی میں سستی نہ کرتے اور عبادت زیادہ کرتے، ایک ہی جگہ پر پڑے رہتے، اٹھنے بیٹھنے ہلنے ڈلنے کی طاقت نہ تھی۔ اسی طرح 4 برس تک ذی فرش رہے، یہاں تک کہ آنکھوں میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ خویش و اقربا، اپنا بیگانہ محلے والے ان سے نفرت کرنے لگے، سب رشتہ دار چھوٹ گیا۔ 4 بیویاں تھیں، مطلقہ ہوئی، صرف ایک بی بی رحیمہ نیک بخت تھی، خدمت میں حضرت کے رہ گئی اور بولی، اے حضرت، جیسا کہ آپ کی صحت و تندرستی ہے اور دولت و نعمت کھانے پینے میں شریک تھی، اب اس مصیبت میں بھی شریک رہوں گی، تمہاری خدمت کروں گی اور رنج و مصیبت اٹھاؤں گی، یہی وسیلہ میری نجات کا دونوں جہاں میں ہے، اگر خدا چاہے۔ پس اسی طرح سے 7 برس گزرے، اور حدیث میں آیا ہے کہ ایوب علیہ السلام 18 برس مرض میں گرفتار رہے، تمام بدن میں ان کے کیڑے پڑ گئے تھے، ان کی بدبو سے محلے کے لوگ تنفر کرتے اور کہتے، ہم ان کی بدبو سے محلے میں نہیں رہ سکتے، خدا نخواستہ ہم ڈرتے ہیں اگر ان کی بیماری ہم پر سرایت کر گئی تو ہم مار جائیں گے، اسی لیے لوگوں نے اس گاؤں میں حضرت کو رہنے نہ دیا، اور خویش و اقربا کسی نے نہ پوچھا۔ صرف حضرت کی خدمت میں ایک بی بی رحیمہ اور 2 شاگرد رہے، ان کو ایک ٹاٹ میں لپیٹ کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں لے جا کے رکھا، آپس روتے تھے اور کہتے تھے، یا اللہ، ہماری سرداری کہاں گئی اور زن و فرزند عزیز میرے کہاں گئے، آج کوئی نہیں مگر تو ہی ہے میرا مالک اور رحم والا، یہ خرابی مجھ پر ہے کہ اپنے گاؤں سے دور کرنے میں۔ پھر دہانے تیسرے گاؤں میں لے جا کے رکھا، پھر اس بستی والوں نے بھی نفرت کر کے نکال دیا، نخلے کے 7 گاؤں سے نکال دیا تھا، آخر وہ 2 شاگرد ان کے ناچار ہو کر ایک میدان میں چھاؤں کے تلے سلا رکھے۔ بعد چند روز کے وہ دونوں چلے آئے، حضرت بی بی رحیمہ ان کی خدمت میں رہی۔ کہتے ہیں کہ ہر روز رحیمہ حضرت کو اس میدان میں اکیلا رکھ کے محلے میں جا کر محنت و مشقت کر کے لا کے کھلاتی اور 10 بستہ خدمت میں حاضر رہتی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ اپنی عادت کے موافق گاؤں کی طرف نکل گئی کہ دکھ محنت کر کے کچھ لا کے اپنے شوہر کو کھلائیں۔ اس دن کسی نے ان کو مزدوری میں نہیں بلایا، آخر شام کے وقت حیران و پریشان مایوس ہو کر اپنے دل میں کہنے لگی، آج خالی ہاتھ کس طرح شوہر کے پاس جاؤں، ان کو کیا کھلاؤں گی، خدایا آج مجھ کو کہیں سے کچھ دے، یہ بول کر ایک عورت کافرہ کے پاس گئی، سوال کیا، اے بی بی، مجھ کو آج کھانے پکانے کو کچھ نہیں ہے، تم کچھ دے کے آج خبر لو، میرا خصم بیمار ہے، اس کو جا کے کھلاؤ، اس کی مزدوری جو ہوگی کل ادا کر دوں گی۔ وہ عورت کافرہ بولی کہ کل میرا کچھ کام نہیں، مگر تیرے سر کے بال مجھ کو بہت خوش آتے ہیں، تھوڑے سے کاٹ کر مجھ کو دے جا، تب تجھ کو کچھ کھانے کو دوں گی۔ بی بی رحیمہ یہ سن کر رو پڑی اور عاجزی ان کے ساری سے کہنے لگی، اے بی بی، 7 سے مجھ کو معاف رکھ، شوہر میرا بیمار ہے، طاقت اصلاح نہیں، بجائے آسے کہ ان بالوں کو میرے پکڑ کے نماز کے لیے اٹھتا بیٹھتا ہے۔ آخر بہت سمجھایا، اس کافرہ نے نہ مانا، تب ناچار ہو کر رحیمہ اپنے سر کے بال کاٹ کے اس کافرہ کو دے آئیں اور اپنے شوہر کے لیے کچھ کھانے کو لائیں۔ اس شیطان مردود نے بصورت پیر مرد کے حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کے کہا کہ تیری بیوی کو فلانی عورت نے بدکاری چوری میں پکڑ کے سر کے بال کاٹ دیے۔ حضرت یہ سن کے بہت غمگین و پریشان ہوئے اور روئے۔ کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام اس بارے میں جیسا روئے تھے، 18 برس کی بیماری میں ایسا کبھی نہیں روئے، مگر شیطان اللعین لعنتی کی تہمت دینے سے اپنی بیوی پر روئے اور قسم کھا کے عہد کیا کہ اگر میں اس بیماری سے آرام پاؤں گا تو رحیمہ کو 100 درے ماروں گا۔ اور بعض علماء مورخین نے بال کاٹنے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یوں روایت کی ہے کہ بی بی رحیمہ گاؤں سے محنت و مشقت کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کچھ کھانے کو لے آتی تھی۔ راہ میں شیطان مردود سے ملاقات ہوئی، شیطان بولا، تم کون ہو، کہاں سے آتی ہو، کہاں جاؤ گی، ایسی پریشان خاطر کیوں ہو؟ کہا کہ شوہر میرا سخت بیمار ہے، حس و حرکت کی طاقت اس میں نہیں، بس کہ ذی فرش ہے، اسی لیے پریشان کمال ہوں، کیا کروں؟ پس شیطان اللعین نے ان سے کہا کہ میں ایک دوا تم کو بتاتا ہوں، اگر تم اس کو عمل میں لاؤ تو بہت جلد اچھا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ اگر سور اور شراب استعمال لاؤ گی تو البتہ بھلا ہوگا، آرام پائے گا، مرض جاتا رہے گا، بہت اچھی دوا ہے۔ پس بی بی حضرت سے جا کے بولی کہ حضرت، ایک شخص پیر مرد مجھ کو راہ میں ملاقات ہوئی، میں نے تمام حال آپ کا ان سے ظاہر کیا، انہوں نے مجھ کو یہ دوا بتائی ہے۔ حضرت نے کہا، کیا چیز ہے؟ وہ بولی، آپ اگر شراب اور خوک کے گوشت کو استعمال میں لائیں گے تو فوراً بھلے ہوں گے۔ اس بات سے حضرت بی بی پر بہت غصہ ہوئے اور کہا، اے رحیمہ، مجھ کو گناہ گار کرنا چاہتی ہے؟ اس وقت حضرت قسم کھا کے بولے، اگر بھلا ہوں گا تو تجھ کو 100 لکڑی ماروں گا، کیوں تو نے ایسی بات کہی؟ بعد اس کے خدا کی درگاہ میں تذریع کی
اور کہا کہ یا اللہ میں اتنے دن بیماری میں برداشت اور صبر کیا، اب نہیں کر سکتا، مجھ کو اس بلا سے نجات دے، اور بہت غم لاحق ہوا۔ سوال: ایوب علیہ السلام نے اتنے برس صبر کیا، آخری درجے میں کیوں روئے؟ جواب حدیث میں آیا ہے، اس میں کئی روایت کی گئی ہے۔ بعضوں نے کہا ایوب علیہ السلام کے رونے کا سبب یہ تھا کہ ان کے 2 شاگرد تھے، خرابتوں میں ہمیشہ ان کی عیادت کو بیمارداری میں آیا کرتے تھے۔ ایک روز کہنے لگے ایوب علیہ السلام اگر کچھ گناہ خطا نہ کرتے تو خدا ان کو مرض میں کیوں گرفتار کرتا؟ خدا تعالیٰ عادل ہے، بے گناہ تو نہیں پکڑتا۔ تب حضرت اس بات کو سن کر غمگین ہوئے اور روئے، کہنے لگے الہی تجھ کو ہی معلوم ہے میرے گناہوں کی خبر۔ اور دوسری روایت ہے کہ ایک دن 2 کیڑے ان کے زخم پہ سے گر پڑے، پھر ان دونوں کو پکڑ کر اسی گھاؤ میں رکھ دیا اور کہا کہ اپنی جگہ میں رہو، تو وہ ایسا کاٹنے لگے کہ ابتدائی بیماری سے 18 برس تک ان کو کبھی ایسا درد نہ پہنچا تھا۔ جناب باری میں فریاد کی، قول تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور ایوب علیہ السلام نے پکارا جس وقت اپنے رب کو، الہی بے شک پہنچا ہے مجھ کو درد، اور تو ہے مہربان رحم والوں سے رحم والا۔ تب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے ایوب علیہ السلام کیوں اتنا روتے ہو؟ بولے اس کیڑے کے کاٹنے سے بے تاب ہوا ہوں اور برداشت نہیں کر سکتا، میں نے آج 18 برس سے تکلیف ایسی نہیں اٹھائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے تو اپنے آپ سے اس مرض کو خدا سے مانگ لیا ہے اور کیڑے کو اپنے گھاؤں پر رکھ دیا، اب تکلیف اٹھاتے ہو۔ خدا بے گناہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، نہیں اور نہ کسی بے اختیار دیا، مگر جو جیسا خدا سے مانگتا ہے سو ویسا پاتا ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ ایک روز سوداگروں کے قافلے حضرت ایوب علیہ السلام کے دروازے پر آئے اور پوچھا یہ مکان کس کا ہے، اس میں کون رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا اس میں ایوب پیغمبر رہتے ہیں۔ وہ بولے اگر نیک بندہ خدا کا ہے تو اس بلا میں کیوں گرفتار ہے؟ شاید خدا کے یہاں کچھ گناہ کیا ہوگا۔ ایوب علیہ السلام یہ سن کر زار زار رونے لگے اور کہا وہ سچ کہتے ہوں گے، مجھ کو تو معلوم نہیں کیا گناہ میں نے کیا۔ خدا کی درگاہ میں یہ بول رہا تھا، اس وقت ایک آواز آسمان سے آئی، اے ایوب علیہ السلام کچھ اندیشہ نہ کرو، گھبراؤ مت، بلائیں اللہ کی رحمت۔ پس ایوب علیہ السلام نے یہ سن کر جانا کہ مجھ پر عذاب آیا ہے، تو پکارے یا روح الامین تم کہاں ہو؟ آواز آئی میں روح الامان میں نہیں ہوں، ایک فرشتہ ہوں، فرشتوں میں